اچھا، اب ہمارا ٹاپک ہے اللہ کی قربت، اور یہ کہ اللہ کا اللہ تعالیٰ مسکرا کب اچھا ٹھیک مسکراتے ہیں. جی جیسے کہ بہت ساری حدیث میں بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ جب مسکراتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم کچھ گھریلو مسئلے اور ان کی دعاؤں کے اوپر ذکر کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی قربت میں سب سے پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہو. جیسے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر. یقین ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ ہیں، بس ایک مخلوق ہے اور ہے وہ. یقین ہونے میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو آپ پہلے اپنے منہ کی بدبو دور کرو پھر نماز پڑھو. کیونکہ جی آپ کو یقین ہے کہ میں نے اب نماز پڑھنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھنا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، اللہ نے میرے سامنے ہونا ہے اور فرشتوں تک میرے منہ کی بدبو جا رہی ہوگی. یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے کہ آپ کو 100% یقین ہو کہ فرشتے میرے سامنے ہوں گے تو وہ اس چیز سے نفرت کھا سکتے ہیں کہ میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے. جی ہاں. اچھا، ابھی نا کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نا اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ مسکراتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک حدیث مجھے یاد ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب جو شوہر ہے نا وہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے نوالا کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں. اس کے علاوہ جب شوہر کماتا ہے نا اور بیوی اس کے مال سے صدقہ کرتی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں. اچھا، اب اس مسکرانے کا کیا مطلب کیا کیا چیز ہوتی ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں. میں 1 منٹ ابھی آ کے بتاتی ہوں. اچھا، تو اس مسکرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس بندے کے اوپر اس لیے مسکرا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ فوت ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو بنا حساب کے جنت میں داخل کر دیں گے. ایسے بہت کم لوگ ہیں جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ بس ان کے نامہ اعمال کی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے جاؤ تمہیں معاف کیا. سوچو ایک سیکنڈ کے لیے کہ اگر تم اور میں وہاں پر کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ تمہیں معاف کیا، تو کتنا بہترین ہو جائے گا نا. جی ہماری مالک ہے ان کے تو ہاں، نہ بوڑھا ہونا پڑے گا، نہ ہی کوئی بیماری آئے گی، نہ رشتہ داروں کے تانے ہوں گے. ایک سیکنڈ. اچھا، تو قیامت والا دن جو ہے نا وہ بڑا سخت ہے، بہت ہی زیادہ سخت ہے. کہ اس دن اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غصے میں ہوں گے اور اس دن کوئی کسی کو بالکل نہیں پوچھے گا. اور ہم لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ہم فوت ہو جائیں گے تو جو قیامت کی چیزیں ہیں جیسے کہ سورج قریب آ جائے گا اور یہ ساری سختیاں ہوں گی جو قیامت کی وہ ہم پہ نہیں گزریں گی. ایسا نہیں ہے، دراصل ہم لوگ قبر سے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے اور اس وقت وہ سختیاں جو ہیں وہ ہم سبھی لوگ برداشت کریں گے اور پھر اپنے اپنے اعمال کے مطابق جو ہے وہ اتنی ہی سختی آئے گی جتنے کسی نے اعمال کیے ہوں گے. کوئی نیک انسان ہے تو اس پہ کم آئے گی یا شاید آئے ہی نہ، کوئی برا ہے تو اس کے اوپر اتنی ہی زیادہ آئے گی. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں نا جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست رکھتا ہے ان کے اوپر اس دن سختی نہیں آئے گی. لیکن جو دنیا ہوتی ہے نا اس میں ان پہ بڑی بڑی سختی آتی ہے. جیسے کہ پیغمبر دیکھ لو، پیغمبر کتنے اونچے درجے پہ ہیں
لیکن ان کی ساری زندگی سختیوں میں گزری ہے، ایک کے بعد ایک مصیبت، ایک کے بعد ایک مصیبت، ہے نا؟ جی اور یہ کہ جب کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو تم نے یہ نوٹس کیا ہے کہ جب وہ ایمان لے کے آتا ہے، جب وہ مزید نمازیں پڑھتا ہے تو اس پہ اور آزمائش آنا شروع ہو جاتی ہے نا؟ ہاں جی، ایسی بات ہے. تو میں بھی یہ سوچ رہی تھی، میں کہہ رہی تھی کہ پھر ایسے تو لوگوں کے دل بڑے ڈریں گے کہ بھئی ہم لوگ تو نماز نہیں پڑھیں گے، ہم لوگ تو اچھائی کی طرف نہیں جائیں گے، ہم پہ تو مصیبتیں آنا شروع ہو جائیں گی، جیسے کہ ہمارے پیارے نبی پہ ہی آئی تھی، ہے نا؟ جی، اور اللہ ان پہ مصیبت ڈالے جن سے وہ پیار کرتے ہیں. ہاں، تو پھر میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبتوں تو دی تھی، لیکن اس کے بعد ان کو کتنی خوبصورت انہوں نے عزت سے نوازا، ان کو سرداری سے نوازا کہ ان کو مکہ کا اور مدینہ کا سردار بنا دیا. مطلب اگر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر مصیبتیں آتی ہیں تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو کتنی اچھی جگہ پر رکھ دیتا ہے نا؟ ایسا ہی ہے، اللہ کا دل کرتا ہے کہ میرا بندہ اور مانگے اس آزمائش میں جب ڈالتا ہے ہاں کہ میرے اور قریب ہے. انسان بندے کا مانگنا اللہ کو اچھا لگتا ہے. ہاں، ایسا ہی ہے. اور جو انسان پھر اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پھر اس سے ناراض بھی ہوتا ہے. ایسے بات ہے. یہاں تک کہ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس چیز پہ کہ میرا بندہ جو ہے وہ مجھ سے مانگ رہا ہے. اور ہمیں پتہ ہے دن میں اتنی زیادہ مصیبتیں آتی ہیں، اتنی زیادہ مصیبتیں آتی ہیں، لیکن ہم لوگ ہر مصیبت پہ اللہ سے دعا نہیں کرتے. اکثر انسانوں کا یہ رد عمل ہو چکا ہے کہ وہ الٹا شکایت کرتے ہیں کہ اوہو یہ کیوں ہو گیا، میرے ساتھ ہی ہونا تھا، میں ہی نظر آ رہا تھا اللہ کو، نعوذ باللہ، ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس پہ اللہ تعالیٰ اور ناراض ہو جاتا ہے ان سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو جو کیا ہوتا ہے ان کے حق میں بہتر کیا ہوتا ہے. بالکل، یہ سب سے پہلی بات ہے. تو بس وہ انسان نہیں سمجھ پاتا. ہاں، انسان نہیں سمجھ پاتا کہ وہ، اور اس کے کافی سال بعد اس کو لگتا ہے کہ ہاں جو ہوا تھا وہ بہت اچھا ہوا تھا، اگر وہ نہ ہوا ہوتا تو آج میں اس مقام پہ نہ بیٹھا ہوتا. ایسی بات ہے. ہاں. اچھا، اور وردہ تم بتاؤ کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قربت کیا ہے؟ ہمیں ہم لوگ نا لوگوں پہ یقین کرتے ہیں. آپ نے جیسے آگے بات کی تھی نا کہ اگر ہمیں ایک تسمہ بھی چاہیے ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے. ہم لوگ ہاں پہلے لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہاں، بالکل صحیح بات ہے ہم تمہاری. ہم سب سے پہلے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں یہ چیز کی ضرورت ہے نا تو ہم اللہ سے مانگے. اور ہم ان چیزوں سے نا بہت دور جا چکے ہوئے ہیں. تو جب ہمیں صحیح سے ٹھوکر جب پڑتی ہے نا، ہمیں دکھتی ہے، پھر ہم اللہ کے پاس بھاگتے ہیں. پہلے ہاں ہمیں کسی چیز کی ہوش نہیں ہوتی ہے، ہم لوگ بھول چکے ہوتے ہیں. مطلب کہ اب لائف میں کہ اچھی چل رہی ہے نا، ہر خوشی مل رہی ہے، بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس چل رہا ہے. تو جب ایک دم سے کوئی غم آتا ہے نا، پھر یاد آتا ہے وہ اللہ کے پاس اب جاتے ہیں. ہاں اور یہ تو عام ٹائم پہ ہم لوگ اللہ کا شکر نہیں کرتے ہیں. ہاں، یہ تو بات ہے. اچھا، اب ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ابھی کچھ نا گھریلو مسائل وغیرہ پہ بات کر لیتے ہیں، جو کہ آج کل تقریباً ہر لڑکی کو، ہر عورت کو ہی آ رہے ہیں. اچھا، اس میں نا سب سے بڑی بات جو ایک آ رہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ آج کل کی جو نوجوان جنریشن ہے نا، خاص طور پہ ابھی جو 18 سے لے کے 25 تک کی لڑکیاں ہیں، یا جی 25 سے اگر اوپر بھی لگا لو تم، جی ان کو گھر والوں اور خاندان کی طرف سے بہت زیادہ پریشرائز کیا جاتا ہے کہ شادی کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، موٹی ہو جاؤ، پتلی ہو جاؤ، کھانا کھایا کرو، کھانا نہ کھایا کرو، اپنے بالوں کو دیکھو، یہ کرو وہ کرو. اور اس پریشر کے چلتے ہی ان کے لیے بس فٹافٹ رشتہ ڈھونڈا جاتا ہے. اور کہیں نہ کہیں یہ دیکھنے کی بجائے کہ آیا کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے کمپیٹیبل ہیں یا نہیں، یہ ساری زندگی ایک ساتھ رہ پائیں گے یا نہیں، تو اس کی بجائے
رشتہ داروں کا منہ دیکھتے ہوئے ماں باپ بھی کہیں نہ کہیں کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اگر سامنے والا انسان اچھا لگ رہا ہے تو اس کے ساتھ شادی کر دینی چاہیے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا اچھا ہے تو وہ ہمارے بیٹے کے ساتھ یا ہماری بیٹی کے ساتھ بھی اچھا ہی رہے گا۔ بالکل ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان بہت اچھا ہوتا ہے لیکن مطلب دنیا جہان کے لوگوں کے ساتھ وہ اچھا ہے، لیکن وہ اپنی ہی بیوی یا اپنے ہی شوہر کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے ایسا، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہمیں اس کے حل کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ حل کے لیے ہاں، ابھی ہماری مطلب یہ تو جنریشن جو ہے ان کے اوپر زیادہ پریشر ان کے بڑوں کا ہے، یہ بڑوں نے ایک دن چلے جانا ہے، تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہوگا کہ یہی جنریشن آگے جا کے اپنے چھوٹوں کو طنز تانے کرے گی۔ ویسے تو جو ہماری اگلی جنریشن آ رہی ہے وہ اتنی زیادہ منہ پھٹ اور تیز آ رہے ہیں کہ اگر ان کو شادی کے بڑوں تانے کا دیے بھی لحاظ جائیں گے نہیں ہے۔ کیا؟ جی، جس آپ کی جنہوں نے کرنا تھا نا ان کی ہو چکی ہوئی ہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، جو آگے آ رہی ہے نا وہ ہاں، سننے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ سنانے والوں میں سے ہے، وہ تو میں کہتی ہوں کہ اگر آپ ان کو اف بولو گے تو وہ آپ کی توبہ توبہ کرا دیں گے۔ ایسا ہی ہے، وہ ہاں، اپنی مرضی کرنے والے ہیں، اور وہ اپنے کسی کے دباؤ میں آنے والے۔ صحیح بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا پیدا بھی نہیں کیا کہ وہ کسی کے دباؤ میں آئے۔ جب کسی کا دباؤ انسان کے اوپر پڑتا ہے نا تو وہ دماغی طور پہ بہت ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ صحیح بات ہے اللہ کہ تعالیٰ کبھی نے کبھی انسان کو ایسی، ہاں تم بولو پہلے۔ میں کہہ رہی ہوں ایسے سے پھر کبھی کبھی جذباتی فیصلہ بھی ہو جاتا ہے جو نہیں نا ٹھیک ہوتا ہے، اتنے پریشر میں وہ بھی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کر دیں، ایسا ہاں، بھی ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کے مسائل آج کل اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ آج کل کا جو مرد ہے، مطلب ہم باہر کی کنٹریز کی بات نہیں کرتے، ہم پاکستان کی کنٹریز کی بات کرتے ہیں۔ آج کل کا جو مرد ہے اس کی سوچ وہیں پہ رکی ہوئی ہے کہ جیسے میرے امی ابو رہا کرتے تھے، جیسے وہ چیزیں کیا کرتے تھے، جیسے میری امی برداشت کرتی تھی یا ابو کچھ بھی، مطلب ابو برداشت کرتے تھے یا امی برداشت کرتی تھی، ہم لوگوں نے بھی ویسے ہی رہنا ہے۔ جبکہ آج کل کی عورت جو ہے وہ ٹی وی اور انٹرنیٹ اور علم زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی، کیونکہ پہلے کی عورتیں ایجوکیٹڈ نہیں ہوتی تھی، ہے نا، ہاں جی ہاں جی، صرف پہلے مردوں کو پڑھنے کا موقع ملتا تھا، عورتوں کو موقع نہیں ملتا تھا۔ پہلے انٹرنیٹ بھی اتنا نہیں تھا، فونس ہاں، بھی نہیں تھے، بہت چیزیں ڈفرینٹ تھی۔ تو آج کل کی عورتیں اویئر ہو چکی ہیں کہ نہیں، جو ہماری ماؤں نے، جو ہمارے باپ نے سہا ہے ہم لوگ کیوں سہیں، آخر وجہ کیا ہے یہ سب کچھ سہنے کی، تو وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے، وہ ان کی سوچ آگے نکل چکی ہوئی ہے، وہ کہتی کہ ہم بھی کیوں ایسا سہیں۔ تو اسی وجہ سے آج کل اتنے زیادہ طلاق ہو رہے ہیں جس کی کاؤنٹنگ کر پانا بھی مشکل ہے۔ اتنی شاید شادیاں نہیں ہو رہی جتنے کے طلاق ہو رہے ہیں، ان کے بہت سارے لوگ ہیں وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی کرنی بات ہی ہے، نہیں ہے۔ جب پتہ نا کہ ہم خود کما سکتے ہیں، اچھی لائف چل رہی ہے تو ہم کیوں کریں، ہم ان چیزوں میں کیوں پھنس جائیں۔ اور لوگ زیادہ تر حرام کی طرف جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلو ہم ایک دن دو دن ایک مہینہ دو مہینہ تو گزار لیں گے کسی ایک کے ساتھ، لیکن اس سے شادی نہیں کریں گے، یا شاید 7-8 سال بھی کسی کے ساتھ گزار لیں، ٹھیک ہے، لیکن شادی نہیں کریں گے اس کے ساتھ۔ تو یہ ساری برائیاں جو ہے نا کچھ اس لیے بھی آ رہی ہیں کیونکہ جو ہماری پچھلی جنریشن گزری ہے نا وہ میرا خیال ہے کافی زیادہ خراب گزری ہے۔ حالانکہ ہمارے بڑے تو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا وقت اچھا تھا، ہمارا یہ تھا وہ تھا، لیکن ان کے ظلم برداشت کرنے کی وجہ سے آج کے ٹائم پہ بہت بگاڑ ہو رہے ہیں۔ بالکل اور ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب ایک دم سے کوئی قوم ہو یا کوئی گھر ہو وہ ایسے ہی ایک دم سے بکھر جائے یا ایسے ایک دم سے بگڑ جائے نا، تو یہ ساری جی چیزیں کی کوئی نہ کوئی جڑ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہمارے جو پہلے کے لوگ تھے ان کے پاس زیادہ آپشنز بھی نہیں ہوتے تھے،
کیونکہ ان کو اب ہم لوگ ہیں، ہم لوگ کو تو پتہ ہے کہ اتنی زیادہ دنیا میں آبادی ہے، اتنی کنٹریز کے لوگ ہیں، ہم بڑی آسانی سے پاکستان میں بیٹھے بیٹھے کسی بھی انڈین، اب میں ہوں، میں پاکستانی لڑکی ہوں، لیکن میں کسی بھی انڈین لڑکی سے بات کر سکتی ہوں. اگر یا کوئی اور پاکستانی لڑکا ہے وہ انڈین لڑکے سے بڑی آسانی سے بات کر سکتا ہے، یا ایون کہ لڑکی سے بھی بڑی آسانی سے بات کر سکتا ہے. پہلے یہ والے آپشنز نہیں ہوتے تھے، ہے نا. پہلے اگر جی پہلے نہیں ہوتے. کسی کو بری بیوی مل بھی جاتی تھی نا، یا کہہ لو کہ اس کی بیوی اچھی نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ زبان درازی کرتی بھی تھی، تو وہ اس کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ جو میرا گاؤں ہے یا میرا ایریا ہے، اس کے اندر جو عورتیں ہیں انہی میں سے کسی ایک سے مجھے شادی کرنی ہے. تو اگر اب میں، آپشن ہے، ہاں تو اب زیادہ اب ہے. میری جب ایک بیوی سے میری شادی ہوگی ہے، اگر خدا نہ خواستہ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو مجھے پھر بھی انہی عورتوں میں سے کسی ایک سے شادی کرنی ہے. آج کل کے ٹائم پہ یہ نہیں رہا ہے. آج سب کو پتہ ہے کہ بھئی اگر ہم اس بندے کو یا بندی کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے پاس 10 20 40 یا 1000 آپشن تک بھی موجود ہیں. ایسا ہی ہے. اور یہ آپشن زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ڈیورس بھی زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور لوگ نا یہ بھی چیز بہت زیادہ کر رہے ہیں کہ مطلب منگنی تھوڑی دیر رکھی یا نکاح تھوڑی دیر رکھا اور اس کو پھر توڑ دیا. بالکل چیز آپ نے ٹھیک کہہ رہی ہیں. اب فرق بھی نہیں نا پڑتا، ہاں. بس اب مذاق لگتا ہے یہ سب کچھ. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کی بات بھی پکی ہو گئی ہے نا تو پورا ایک پروسیجر ہوتا تھا اس کو توڑنے کا. فیملی ساتھ بیٹھتی تھی، کوئی معذرت ہو جاتی تھی، یا کوئی مطلب کوئی ایک پورا پروسیجر ہوتا تھا، یا اور اس کے بعد پھر اس کو پورا بھرپائی کی جاتی تھی. لڑکے لڑکی کی ایموشنز کی پوری بھرپائی کی جاتی تھی کہ چلو ادھر نہیں ہوا تو کہیں اور ہو جائے، یا پورا ان کا ٹوٹلی بندوبست کیا رہتا تھا. آج کے ٹائم پہ تو ایسے کسی نے نکاح کیا اور اگر رخصتی نہیں ہوئی، کوئی ساس سسر کا مسئلہ ہو گیا یا کسی کا کوئی مسئلہ ہو گیا تو جی ایسے انہوں نے طلاق دی ہے اور بس بات ختم. جی فرق نہیں پڑتا ہے. ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ کسی کی عزت خراب ہونی ہے. کوئی کسی کی بیٹی تھی یا ان ہاں، کو کتنی تکلیف ہوئی ہونی ہے، چیزیں نہیں سوچتے ہیں. وہ نا ایک واقعہ تھا، وہ بتا رہے تھے، ایک شیخ بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک لڑکی کا میسج آیا، تو وہ لڑکی بتا رہی تھی کہ تقریباً میری ایک لڑکے سے نکاح ہوا تھا، تو انہوں نے پچھلے 5 سال سے مجھے نکاح میں رکھا ہوا تھا. کہتی ہے کہ 5 سال سے وہ یہ کہہ کے ٹال رہے تھے کہ اس سے نا ہماری بیٹی جو ہے نا چھوٹی ہے، بیٹا بڑا ہے، تو نہیں بیٹی بڑی ہے اور بیٹا چھوٹا ہے ہمارا، تو جو ہے نا ہم لوگ پہلے اپنی بیٹی کی رخصتی کریں گے، اس کا نکاح کریں گے، رخصتی کریں گے، شادی کریں گے، اس کے بعد ہم آپ کو لے کے آئیں گے اپنے گھر میں. تو کہتی کرتے کرتے 5 سال گزر بھی گئے. کہتی ہے کہ کچھ ماہ جو ہے نا میں ان کے گھر نہ گئی، پھر اس کے بعد میں جب گئی تو میں نے دیکھا تو اس لڑکی کی شادی بھی، اس کی مطلب بڑی بہن کی شادی بھی ہو چکی تھی، رخصتی بھی ہو چکی تھی، وہ گھر پہ تھی بھی نہیں. تو جب ہم لوگوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہمیں کیوں رکھا ہوا ہے اس طرح سے، تو نا آگے سے وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگ گئے. انہوں نے رشتہ ایسے توڑا ہے، اس سے کچھ ہی دن بعد لڑکے نے شادی کر لی کہیں اور. اچھا یہ تو دوسرے معاملات تھے کہ چلو یہ شادیاں ہو گئی یا ٹوٹ گئی ہیں کچھ اس طرح سے. تمہیں ایک اور چیز پتہ ہے کہ آج کل کے جو 12 13 سال کے لڑکے لڑکیاں ہیں وہ پتہ ہے کیا کر رہے ہیں؟ ان کو اسلام کا اتنا اب نالج ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو ہاں جی وہ کیا کر رہے ہیں، وہ فون پہ نکاح کر رہے ہیں. بہت اللہ زیادہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو معاف کرے. ان کو اسلام کا اتنا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کا تو نکاح جائز نہیں ہے جب تک اس کا بھائی یا ابو اجازت نہ دے دے، ٹھیک ہے. تو جو مرد ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو اجازت ایسا نہیں ہے کہ وہ اسپیشلی جا کے ان سے پوچھے یا اجازت لے. مرد چاہے 13 سال کا ہے، چاہے 23 کا ہے، یا چاہے 73 کا ہی کیوں نہیں ہے، اس کو ضرورت تو نہیں ہے کہ اجازت لے، لیکن کیوں وہ اپنی جنت کو توڑنا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ لازم ہے نا، ماں باپ جنت ہوتے ہیں. ہاں جی تو اگر ماں باپ کا کوئی تھوڑا سا بھی دل دکھائے نا تو اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہوتا ہے. بالکل.
وہ کامیاب بھی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب نہیں ہے. تو یہ 13 14 کے لڑکے لڑکیاں نکاح کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ایک سیکنڈ، اچھا پھر اس کے بعد پھر اگلے بھی کچھ سٹیپ لیتے ہیں. وہ بیسیکلی نکاح تو وہ اسی چیز کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا معاشرے میں اتنی تیزی سے پھیل رہی ہیں، اور ان کی نا پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ کیا؟ دیکھو، جو ان کے ماں باپ ہیں نا، وہ صرف لڑائی اور جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، یا پھر اگر لڑائی جھگڑے میں نہیں بھی ہے نا تو وہ موبائلز میں پڑے ہوئے ہیں، نہ اپنے بچوں کو وہ تربیت دے رہے ہیں. چلو کسی چیز سے منع یا روکنا تو دور کی بات ہے، ان کے اپنے ہی بچوں کے بارے میں ان کو نہیں پتا کہ ان کے بچے نکاح والے ہو چکے ہوئے ہیں. مطلب ان کی لڑکی کسی کے نکاح میں ہے، یا ان کا لڑکا کسی کو نکاح کے خواب دکھا چکا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ بچوں نے اپنے الگ لوگ لگائے ہوئے ہیں، جو کہ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں کہ کون سے لوگ ہیں. یہ باتیں پتہ ہی نہیں کرنا کہ سارا دن ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. ہاں، اور پھر اگر کچھ غلط کر بیٹھتے ہیں بچے، تو پھر اوپر سے ان کو اپنی غلطی ماننے کی بجائے ماں باپ کہ نہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں بچوں کو سکھانا چاہیے تھا، سدھارنا چاہیے تھا، الٹا بچوں کو مارتے ہیں وہ، اور ان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، دنیا کے سامنے بھی اور ان کے بہن بھائیوں کے سامنے بھی. جی بالکل. میرا نا ایک ہمارے محلے میں رہنے والے لوگ تھے، تو ان کے ساتھ پتہ کیا ہوا کہ ان کے لڑکی کی ایج تھی اس ٹائم پہ آئی تھنک 14 یا 15 سال ہوگی. تو بہت نا بہت دردناک کہانی ہے یہ، اور جب میں سوچتی ہوں نا کہ یہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہے تو مجھے نا اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ وہ لڑکا تھا، ٹھیک ہے، 13 14 سال کا تھا، اس کو نا کسی لڑکی سے پیار ہو گیا. اب وہ لڑکی سے جس سے اس کو پیار ہوا نا، تو اس کی گلی کے چکر وغیرہ کاٹنے، اس نے بڑی ایسی الٹی سیدھی وہ حرکتیں کرتا تھا. اس ٹائم پہ موبائل اتنے زیادہ نہیں تھے. تو کیا ہوا کہ اس کے ابو کو پتہ چل گیا. اس کے نا جی ابو کو پتہ چل گیا کہ نا وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے. اب اس کے ابو نے نا اس کو اسکول وغیرہ نہیں داخل کروایا ہوا تھا، وہ ایسے ہی بس گھومتا پھرتا تھا، حالی دماغ ویسے ہی شیطان کا ہوتا ہے. تو اس کے ابو نے جب دیکھا نا تو اس کے ابو نے الٹا اس کو مارا کہ تم کیوں ایسے لڑکی کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو. پھر اس لڑکے نے اپنی بہن کو منایا نا، تو اس کی بہن نے پھر ابو کو کہا کہ نہیں آپ ایک دفعہ جا کے لڑکی کے گھر والوں سے بات کریں. جب اس کے ابو نے لڑکی کے گھر والوں سے بات کی نا، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو رشتہ دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ لڑکی کا جو ہے نا منگنی ہو چکی ہوئی ہے اس کے کزن کے ساتھ، اور بہت جلدی اس کی شادی بھی ہونے والی ہے. اب وہ لڑکی جو ہے نا، وہ لڑکی بھی لڑکے کے ساتھ انوالو تھی، وہ لڑکی بھی اس کے ساتھ فون پہ باتیں کیا کرتی تھی. اس ٹائم پہ واٹس ایپ نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ نوکیا والے فون ہوا کرتے تھے. تو وہ ہے لڑکی تو وہیں پہ ہی رہی. تو لڑکے کی اس کے ابو نے شادی کر دی. 15 سال کا تھا، تو 15 سال کی ایج میں انہوں نے نا اپنی بیوی کے فیملی سے لڑکی لے آئے، تو اس کے ساتھ شادی کر دی. اب جب اس نے شادی کی تو اوبویسلی نہ اس لڑکی کی لڑکے کے ساتھ بنی جس سے شادی ہوئی، اور نہ ہی اس لڑکے کی اس لڑکی کے ساتھ بنی تو وہ ایک شادی. غلط چیز ہوئی نا کہ ہاں، مطلب کہ ان کی بھی ایج بھی نہیں تھی اور اوپر سے زبردستی الگ. صحیح بات ہے. اب وہ لڑکی یہی جھگڑا کرتی تھی کہ اگر یہ کسی اور سے پیار کرتا تھا تو آپ نے میری شادی کیوں کروائی اس سے. اور جو لڑکا تھا وہ شادی کے بعد بھی وہ دوسری جو پہلی والی اس کی لڑکی تھی اس کے گلی کے چکر وغیرہ کاٹتا رہتا تھا. اس کے لڑکی کے ابو نے بھی اس کے پھر لڑکے کے ابو کو کہا کہ اس کو منع کریں، اس کی شادی ہو چکی ہے، اب یہ ہماری بیٹی کے جو ہے نا مطلب اس کی طرف نہ دیکھا کرے. تو تھوڑی یہ بھی انبن ہوئی. اچھا خیر، وہ لڑکا کیا ہوا کہ اس کی شادی جو ہے نا تھوڑا عرصہ ہی چلی گئی، پھر ایک بیبی بھی ہوا جو کہ
دوسرے تیسرے رشتہ داروں کے گھر ہے، اور پھر اس کی شادی بھی نہیں ٹکی. پھر خیر اس نے لڑکے نے کافی ٹھوکریں کھائیں، ادھر ادھر آیا گیا، اور اینڈ پہ کیا ہوا کہ وہ نشے پہ لگ گیا. اور نشے پہ لگنے کے بعد اس کے امی نے بھی اس سے منہ موڑ لیا، اس کے ابو نے بھی اس سے منہ موڑ لیا، اپنے ماموں کے پاس رہنے لگ گیا. ماموں نے بھی گھر میں نہیں رکھا اس کو، کہ انہوں نے اس کو نا ایک کسی اور جگہ پہ تھوڑا سا کمرہ دے دیا، جہاں پہ ان کا نوکر سوتا تھا نا، وہاں پر انہوں نے اس کو کمرہ دے دیا. لازم ہے وہ نشہ کرتا تھا، تو ماموں نے اپنے بچوں کے ساتھ تو نہیں نا سلانا تھا اس کو، کیونکہ ایک اگر آپ کوئی غلط حرکت کرتے ہو تو کوئی بھی آپ کو اچھا نہیں سمجھتا ہے. تو ایسا ہی ہے. ماموں نے اس کے ماموں نے اس کو نوکر کے ساتھ سلانا شروع کر دیا. اور ایسا سنا ہے کہ نوکر شاید اس کو چڑھا رہا تھا یا کچھ کر رہا تھا، یا پتہ نہیں جو بھی ہے، جو مرضی بھی وہ کر رہا تھا، تو اس کو نشہ نہیں دے رہا تھا. وہ اس سے نشہ مانگ رہا تھا اور اس کو نشہ نہیں دے رہا تھا. اور ایسے ہی نوکر سویا، اور اس لڑکے نے نا اس کو پاس ہی وہ دوری ڈنڈا ہوتا ہے نا، وہ پڑا تھا، اس نے اٹھا کے اس کو نا بہت بروٹلی مارا. اتنا مارا اس کے سر پہ کہ اس کا سارا جو چہرہ تھا وہ کچل گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد پھر وہ جیل میں رہا، اور پھر پاگل خانے میں رہا، پھر پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتا پھرتا رہا. پھر اس کو خاندان والے مل کے بیٹھے، اس کو پاگل خانے میں داخل کروائے. اور اب میں نے سنا ہے کہ اب وہ پاگل خانے سے واپس آ چکا ہوا ہے اپنے گھر کے اندر. پاگل خانے والے اس کو چھوڑ گئے تھے اس کے گھر کے ہی اندر. بہت برا ہوا. اور یہاں پر نا میں ایک بات سب سے امپورٹنٹ ہے وہ اب میں بتانے لگی ہوں، کہ اس لڑکے نے نا ہمیشہ اپنے ماں باپ کا جھگڑا ہی دیکھا تھا. ایون کہ ہم لوگ بھی اس گھر سے توبہ توبہ کرتے تھے کہ ادھر تو 24 گھنٹے جھگڑا ہی ہوتا رہتا ہے. تو اس نے بھی 24 گھنٹے جھگڑا ہی دیکھا تھا. اور اس کے علاوہ ماں باپ کا کوئی سپورٹ نہیں تھا. ہوتا ہے نا کہ ماں باپ اپنے بچے کو جانتے ہیں، اس کو 2 منٹ پاس بٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں. اچھا یہ جو ہوتی ہے نا یہ تھیراپیز، یہ باہر کی کنٹریز میں بہت اچھی ہوتی ہیں. ان کو باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے بچوں کو بتانا ہے کہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں. بچوں کو پوچھنا ہے آپ نے کہ آپ کے دن کیسا گزرا، آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا. بچوں کے ساتھ نا ایک کنیکشن بٹھانا ہے، جیسے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے نا. ابھی اگر میں اپنی بات کروں تو جیسے ہم لوگ ہیں آپس میں، تو میں آپ لوگوں سے کوئی بھی بات شیئر کر سکتی ہوں. لیکن وہاں پر ہی اگر دیکھا جائے، اس لڑکے کی جگہ رہ کے سوچا جائے، تو نہ تو اس کا کوئی دوست تھا، کیونکہ اسکول تو وہ جاتا نہیں تھا، نہ کوئی اور انسان تھا جس سے وہ اپنے دل کی بات کر پاتا. تو اندر ہی اندر اس نے ساری چیزیں دبا کے، یہ غم اور دکھ دبا دبا کے اس نے اپنا اندر ہی اتنا بگاڑ لیا کہ دماغی حالت ہی اس نے اپنی کھو دی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا نا ہمیں کہ زیادہ ٹینشن نہیں لینی ہے. چاہے آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کہتا ہے کہ اپنے لیے دعا مانگو. بہترین دعاؤں میں سے وہ والی دعا ہے سب سے بہترین، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہاں اللہ جی. ہمیں آسانی عطا فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا ہے کہ اپنے لیے خیر مانگو، اپنے لیے آسانی مانگو، ہر چیز میں اپنے لیے آسانی مانگو. اور پتہ ہے ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر جنت دینی ہے تو وہ آپ کی دنیا کو مشکل بنا دے گا. ہوتا ہے زیادہ تر کیسز میں، لیکن سب کیسز میں ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے لیے خیر مانگ لیتے ہیں، دنیا کی بھی آخرت کی بھی، جیسے کہ یہ دعا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسے لوگوں میں سے بنا دیتا ہے کہ جن کی دنیا بھی اچھی، جن کی آخرت بھی اچھی. اور کچھ بیچارے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سب سے بد نصیب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے سب سے بد نصیب شخص کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ جس کی آخرت برباد ہو گئی وہ سب سے بد نصیب شخص ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، سب سے بد نصیب شخص وہ ہے جو نہ کچھ دنیا میں کما سکا اور نہ ہی کچھ آخرت میں کما سکا. مطلب نہ بالکل. اس نے
دنیا میں ہی کچھ محنت کی یا کچھ، مطلب آپ یہ بھی کہہ لو کہ اس نے کوئی کام ہی نہیں کیا نا، یا کوئی ویلا کامیابی بیٹھا حاصل. رہا یا ویلا کڑتا رہا کہ یہ کیوں ہو گیا وہ کیوں ہو گیا، کوئی سٹیپ نہیں لی. اب دیکھو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ شرک بھی کرتے ہیں اور یہ غلط کام بھی کرتے ہیں، ایکٹر ایکٹریسز ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ غلط کپڑے پہنتے ہیں، ہے نا. بالکل اب ان کی دنیا، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں ہاں جی. اب ان کی دنیا ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے منہ کھلے رہ جاتے ہیں کہ بھئی یہ ایسی چٹکی بجائیں تو یہ اسی ٹائم پہ اپنے سامنے ایک ہیلی کاپٹر کھڑا کر سکتے ہیں، پوری کی پوری ٹرین بالکل. خرید سکتے ہیں، ہے نا. ہاں جی. تو ایسے لوگ ہیں ان کو دنیا ملی ہوئی ہے. اور پھر وہ قرآن کی آیت بھی ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے جو سر کی چھتیں ہیں وہ میں سونے اور چاندی کی دے دیتا، یعنی ان کو دنیا میں سارے ان کے اعمال دے دیتا. بالکل. تو کم از کم ہم لوگ ایسے لوگوں میں سے تو ہو سکتے ہیں نا کہ جو نارمل دنیا سے بھی لے لیں اور نارمل آخرت سے بھی، یا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آخرت میں تو ہمیں جنت الفردوس دے دے یا اپنے قریب ترین جگہ دے دے. بالکل. ہاں. اور یہ اس کا نا میں کہتی ہوں کہ ہر چیز کا جو علاج ہے نا وہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک تو ہے اللہ کی محبت اور دوسری ہے کہ خود کو کس طرح سے ڈپریشن سے بچانا ہے. زندگی میں وہ اگر کوئی، نماز میں سجدے میں سکون ہے ہاں اور اللہ سے مانگو. بالکل، اور تہجد میں بھی، تہجد میں اتنا زیادہ سکون ہے نا، اتنا زیادہ سکون ہے. بیبیز کی وجہ سے نا میں اتنا زیادہ نہیں پڑھ رہی تھی، لیکن اب میں نے دوبارہ سٹارٹ کیا تہجد پڑھنا. ماشاء اللہ. تم یقین کرو میرے آگے اگر کوئی ٹینشن آ بھی جاتی ہے، اور تم میری ٹینشن سے بہت زیادہ واقف ہو ہاں کہ جی. کون کون سی ٹینشنز مجھے آتی ہیں، اگر میرے سامنے اب کوئی ٹینشن آ بھی جاتی ہے مجھے اس کی پرواہ ہی نہیں ہوتی. میں کہتی ہوں آئیے تو آئے رہے، مجھے کیا ہے اس سے، میں پھر بھی ہنستی کھیلتی، مطلب میں اندر سے، میں مطلب بتا بھی نہیں سکتی کہ میں اندر سے اتنا خوش اور فریش محسوس کرتی ہوں، کیونکہ تہجد کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی قربت کی وجہ سے جی. اندر سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں نا، تو باقی دنیا اگر تانے طنز کر لے یا محبت نہ بھی کرے تو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے ابھی. ایسی بات ہے شیزابی. ہاں، چاہے پھر کوئی رہے ساتھ یا کوئی چھوڑ کے چلا جائے، اس سے دور دور تک ابھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی رہتا ہے تو رہے، نہیں رہتا تو 100 دفعہ نہ رہے. اگر اللہ تعالیٰ کا ہمارے پاس ساتھ ہے تو پھر عزت بھی ہے، مقام بھی ہے اور خوشی بھی ہر ہے ساتھ چیز میں. ہے. ہاں جی. پر ہاں سکون والی زندگی ہے اگر اللہ کا ساتھ ہے. ہاں پھر وہ یہ تک ہم لوگ خود ہی بھٹک جاتے ہیں. ہاں ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. چلو آج ہم لوگوں نے الحمدللہ بہت زبردست سیشن کر لیا ہے. یہ میں انشاءاللہ یوٹیوب پر ڈالوں گی تاکہ اور بھی بہت سارے لوگ نا ہماری باتیں سن کے موٹیویٹ ہو سکیں، کیونکہ آج کل نا چاہے انٹرنیٹ زیادہ بھی آ گیا نا لیکن لوگوں کے پاس سچے رشتے، سچے دوست نہیں ہیں. بالکل ایسی بات ہے. اور لوگ نا اندر سے مرجھا گئے ہیں، اوپر سے بہت خوش خوش نظر آتے ہیں لیکن ان کا اندر ڈپریسڈ ہے، ایسے جیسے کوئی مرجھایا ہوا پھول نہیں ہوتا ویسے. بالکل. تو میری یہی کوشش ہے کہ جب لوگ ہم لوگوں کی باتیں سنیں، جب لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر سنیں، جب ان کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کتنا سکون ہے، تو وہ بھی اس چیز کی طرف آئیں اور خود کو اس چیز سے نکالیں. انشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے، پھر اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا. ابھی میں نا اس کو کٹ کرتی ہوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.